میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تو اس وقت اروا میں حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو ریپلیس کرنے کے لیے اپنا کنبہ حاضر کر دیا اروا میں، اور اس کنبے نے بھی کہا لبیک یا حسین، وہی ذریاب سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں، وہی ذریاب سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں، گزر ہو کربلا سے شام ہو اور وہ مقام آئے۔ آج 10 محرم الحرام وہ دن ہے جس دن اس مقصد کے حصول کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سال کی ابتدا ہو چکی ہے، کہ اب سال شروع ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ سال نہ صرف شروع ہو رہا ہے بلکہ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے اس سال کی ابتدا میں اپنے ساتھ وہ وعدے، وہ مقاصد یاد کرنے ہیں جو ہم نے وہ اروا میں اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ 10 محرم الحرام وہ دن ہے جب حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد پورا کیا، اور اس وقت ان کے ساتھ ان کے گھرانے نے لبیک یا حسین کہا اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقصد پہ وقف کر دیا۔ ہر سال یہ دن نہ جانے کیوں لوگ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ کسی اور رخ میں لے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین کا غم علیہ السلام کا رہتی دنیا تک، روز محشر تک برقرار رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 ہی قبیلے ہیں دنیا میں، حسینی اور یزیدی، حق اور باطل۔ لیکن 10 محرم الحرام وہ دن ہے، یہ قربانی اس مقصد کی طرف ہمیں لے کے جائے گی اور لے کے جانا چاہیے اس کو جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اس مقصد کو اپنے اوپر طاری کیا، اس مقصد میں اس طرح سے ڈھل گئے کہ اپنی ساری زندگیاں اس مقصد پہ ڈال دی۔ پھر اہل بیت اور ایون خلفاء اپنے آپ کو اس مقصد کے اندر ایسے ڈھال چکے تھے کہ ان کی زندگیوں میں اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس مقصد کے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ کیا ہم 10 محرم الحرام پہ اپنے ان مقاصد کو اجاگر کرتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ سلام کے اشعار سنانا چاہتا ہوں، ان اشعار کی روشنی میں میں آپ کو اس پوری ڈسکشن میں لے کے چلوں گا۔ بنام مصطفیٰ من جانب عالی مقام آئے، بنام مصطفیٰ من جانب عالی مقام آئے، 72 نام لیوا تھے 72 ہی سلام آئے۔ یعنی اس لمحے، اس وقت 10 محرم الحرام جب کربلا میں وہ 72 لوگ موجود تھے، وہ 72 ہی حق پہ تھے، وہ 72 ہی نام لیوا تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ 72 ہی اس مقصد کے اوپر تھے جو مقصد آقا علیہ السلام کی زندگی کی سیرت تھی۔ اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے انہی 72 کی طرف سے سلام عرش مولا تک گیا، انہی 72 کی طرف سے وہ سلام جاتا ہے۔ کیوں ہر 10 محرم کو امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوتی؟ کیوں وہ 72 کے 72 ہی رہ گئے اور اس کے بعد ایسا پھر نہیں ہوا؟ ان 72 نے اپنی جانیں وقف کی اس لیے کہ جب جب یزید آئیڈینٹیفائی ہو، جب جب یزید نظر آئے، جب جب ظالم نظر آئے، تب تب آپ نے سیرت حسین علیہ السلام، سنت حسین علیہ السلام، اس کے اوپر چلنا ہے اور حق کا پرچم بلند کرنا ہے، حق کا علم لے کر اپنے جان و مال اور اپنا سب کچھ وقف کر دینا ہے۔ لیکن کیوں 10 محرم پہ یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی جاتی؟ کیوں 10 محرم پہ ہمیشہ فرقہ واریت کو جنم دیا جاتا ہے؟ کیوں 10 محرم پہ ایک امت کا ایک کثیر کی تعداد ایسے ہی بلا وجہ، بلا جواز اس روشنی سے دور ہو جاتی ہے جس روشنی کے پیچھے، جس روشنی کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سارے خاندان کو لے کے اس دنیا سے چلے گئے؟ ہمیں وہ مقصد دوبارہ سے ہر 10 محرم پہ اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔
کیا خوبصورت شعر اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تو اس وقت اروا میں حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو ریپلیس کرنے کے لیے اپنا کنبہ حاضر کر دیا اروا میں، اور اس کنبے نے بھی کہا لبیک یا حسین، اور حسین علیہ السلام کی قربانی قبول کی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا اور ادھر دمبا رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام نے اپنے پر وہ مقصد طاری کیا، حسین علیہ السلام نے وہ وعدہ کیا۔ کیا ہم ایسا کوئی مقصد ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم 10 محرم کو اس طرح سے روشن اور منور کرتے ہیں جس طرح اپنے خون سے رنگ کے منور کیا اہل بیت نے؟ نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ کیا ہم سب کو اکٹھا نہیں ہو جانا چاہیے 10 محرم پہ؟ کیا ہمیں یہ فرقہ واریت ختم کر کے امت مسلمہ کو ایک جگہ کر کے حسین کے علم کے نیچے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پہ نہیں ہے، اگر وہ باطل کی طرف ہے تو حق اپنا سب کچھ قربان کر دے گا؟ ہم یہ نہیں کرتے، آج بھی ہم یہ نہیں کر رہے۔ شام، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور اپنے گھر میں، اپنے ملک میں ہمیں یزید نظر آ جاتے ہیں، اپنے ملک میں ہمیں باطل نظر آتا ہے، لیکن ہم حسین کی سنت اور سیرت پہ نہیں چلتے علیہ السلام۔ کیوں نہیں چلتے؟ ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ہمیں 10 محرم کو پولیٹیسائز کر کے دکھایا جاتا ہے، ہمیں 10 محرم کو فرقے میں باندھ کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ 10 محرم تمام تر انسانیت کے لیے تھا، وہ تو مذہب سے بھی بالا تر تھا۔ 10 محرم کا دن اور وہ قربانیاں ہر مذہب، ہر عقیدے سے بالا تر تھیں۔ آج بھی کوئی غیر مسلم حق بات پہ لڑے گا تو وہ حسین کی سیرت پہ ہوگا علیہ السلام کی، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو وہ باطل کو ریپرزینٹ کرے گا۔ ہم کب کہاں اپنی زندگیوں میں حق اور باطل کے لیے اپنی جانیں وقف کرتے ہیں؟ ہم کب اس عہد کی تجدید کرتے ہیں جس عہد کے پیچھے سب قربان کر دیا گیا؟ یہ پیغام تمام تر انسانیت کے لیے ہے، یہ پیغام ہمارے اپنے گھروں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے جو اس پیغام کو جانتے تک نہیں، ان تک بھی پہنچے یہ پیغام کہ آپ نے جب حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے اس ہستی کی سیرت پہ جانا ہے جس ہستی نے ارواح میں کیے ہوئے وعدوں کو دنیا میں آ کر پورا کیا، جس ہستی کے پیچھے اس کی سیرت پر سب قربان ہو گئے۔ جسے ادراک ہو جائے حسین ابن علی کیا ہیں علیہ السلام، جسے ادراک ہو جائے حسین ابن علی کیا ہیں، اسے ہر ماہ ملنے کو محرم الحرام آئے۔ محرم کو بدل کر سب حسین ابن علی بولو، محرم کو بدل کر سب حسین ابن علی بولو، محرم جب کبھی آیا کہا دل نے امام آئے۔ جس شخص کو بھی اس قربانی کی حیثیت، اس قربانی کی حیت، اس قربانی کی کا ادراک ہو جائے گا، اس کو ہر ماہ محرم لگے گا، کیونکہ ہر ماہ میں آپ کو حق اور باطل کی جنگ نظر آئے گی، اور ہر روز آپ کو 10 محرم لگنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ صرف قربان ہو جائیں، آپ بلڈ کریں اس کو، آپ یکجا کریں سب کو، آپ امت کو اکٹھا کریں اور امت کو ایک علم اور ایک پرچم کے نیچے تو لائیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے تو لائیں، آپ کہیں تو ان کو اکٹھا کریں۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر 10 محرم کو کہ تمام امت مسلمہ میں ایک ہی وقت میں، اس وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان وقف کی، اس وقت سب کے سب ٹی وی چینلز پر، سب کے سب سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر تمام حکمران، تمام اپنے اپنے ملکوں کے وزیر اعظم، وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، اپنے اپنے چینلز کے اوپر اپنی اپنی امت کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ یاد رکھیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اسلام نے ایک مقصد ہم سب کو عطا کر دیا تھا کہ حق اور باطل کی جنگ میں اسلام حق پر ہے،
سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے یہ صرف حکمرانوں پر واجب نہیں ہے چیزیں. اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے ہم سب اپنے اپنے مقاصد، اپنی اپنی زندگیاں ان رستوں پہ ڈالیں گے، تب جا کر یہ ایفیکٹ اوپر بھی آئے گا اور دنیا تک جائے گا. آج ہمارے حکمران اس بحث میں مشغول ہیں کہ یہ کیا ہم اس دن کچھ ایڈریس کریں گے تو کیا ہمیں کوئی شیعہ لیبل لگ جائے گا، یا نہیں کریں گے تو کیا ہمیں کوئی سنی لیبل لگ جائے گا. حسین علیہ السلام سب کے حسین علیہ السلام ہیں. اہل بیت سب کے لیے معتبر ہیں. کیا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آقا علیہ السلام کی ہستی اور ان کی فیملی، ان کا خاندان ہم سب کے لیے کائنات کی سب سے افضل ترین چیز ہے؟ اور اگر نہیں کرتے تو آج سے کیجئے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام تر میسیجز اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے بچوں، اپنے بڑوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں یاروں تک سپریڈ کریں کہ do not forget every year Muharram comes, every year the 10th of Muharram comes and revitalizes Islam. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس میں ہر کربلا اقبال نے کسی وجہ سے یوز کیا ہے. ہر کربلا، جب جب کربلا آئے گی تب ایک حسین اور ایک یزید آئیڈینٹیفائی ہوں گے. کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہم تسلیم نہیں کر سکتے یہ بات؟ اور اگر نہیں تسلیم کر سکتے تو یہ ہمارے عقیدے کی ویکنس ہے، یہ کمزوری ہے ہمارے ایمان کی. آج 10 محرم کے دن ہم سب اس عقیدے کو اپنے اندر اس طرح سے اجاگر کریں کہ یکجا ہو جائیں. سب اس چیز کو تسلیم کریں، اپنے اوپر طاری کریں، اور اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جانیں وقف کی، اس مقصد کے لیے اپنے خون کے نذرانے دیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے نفس کو ختم کریں، اپنی یہ ڈیزائرز اور اپنی یہ دنیا کی خواہشات کو قربان کر دیں. بھلے جان نہ قربان کریں، اپنی سوچ تو قربان کریں، اپنے آپ کو اس رستے پہ تو لے کے آئیں. وہی ذریاب سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں، وہی ذریاب سجدہ ہو وہیں پر خاک ہو جاؤں. گزر ہو کربلا سے شام ہو اور وہ مقام آئے. کاش کہ مجھے یہ موقع ملے، آپ کو یہ موقع ملے کہ ہمیں اپنے ہی سامنے کربلا کا منظر دکھائی دے، ہمیں اپنے ہی سامنے ایک حق اور ایک باطل آئیڈینٹیفائی ہو جائیں. ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرت حسینی علیہ السلام اس پر چلیں، اپنے آپ کو فخر سے کہیں کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے نے اسلام کی لاج رکھی، جس قبیلے نے ختم کر دیا سب کچھ اپنا صرف آقا علیہ السلام کے مقصد کے راستے میں. میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہم آپ بغیر کسی لیبل کے صرف اپنے آپ کو حسین کے قبیلے میں، مولا علی کے قبیلے میں، آقا علیہ السلام کے قبیلے میں اپنے آپ کو ڈالیں، منسلک کریں، منسوب کریں، اور اپنے مقصد حیات کو ان کے لیے وقف کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی مقصد آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. آپ آج تہیہ تو کریں. آج 10 محرم، ہر 10 محرم پہ آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس رستے پہ، اس سیرت پہ ڈالا. آپ نے حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کیا، اور نہیں کیا تو آج کریں. ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ 10 محرم کو یہ چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ریوائٹلائز کریں، حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنے اندر. اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور سیرت حسینی علیہ السلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اپنے مقاصد آئیڈینٹیفائی کریں، اور جب جب حق اور باطل عیاں ہو جائے ہم حق کا ساتھ دیں۔